مولانا طارق جمیل پاکستان کے معروف خطیب ہیں، عالم ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ انہیں سنتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی فالوئنگ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ گزشتہ دنوں ان کے ایک بیٹے نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے متعلق ابتدائی طور پر مختلف قسم کی خبریں سامنے آئیں۔ یہ کہا گیا کہ شاید انہیں قتل کیا گیا ہے یا کسی اور قسم کے معاملات ہیں، لیکن بعد میں ان کے اپنے ایک بھائی نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ وضاحت دی کہ یہ ایک خودکشی کا واقعہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ سے پسٹل چھین کر اپنے سینے پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ ان کے یہ جو بھائی تھے وہ مختلف ذہنی امراض کا شکار رہے تھے اور ان کا علاج بھی چلتا رہا کافی طویل عرصے تک، جس میں خاص طور پر کہا گیا کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض تھے۔ اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل رہا۔ لوگ اس کے متعلق مختلف قسم کی آراء کا اظہار کرتے رہے۔ ابتدائی طور پر جو رد عمل تھا اس میں ایک بہتر بات یہ تھی کہ کسی نے بھی ان کی موت کو، اس وفات کو اور اس انداز میں ہونے والی موت کے متعلق کوئی سخت قسم کے کلمات نہیں کہے۔ لیکن بعد ازاں خود مولانا طارق جمیل کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی متنازع باتیں کی جو متنازع بن گئیں اور جن پر پھر تنقید بھی ہوئی، لیکن یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ہم آج کے حال احوال میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس موضوع پر حال احوال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس واقعے کا ایک خاص تناظر ہے جو خاص طور پر ڈپریشن کے حوالے سے ہے۔ میں چونکہ میرے جاننے والے احباب جانتے ہیں کہ میں اس فیز سے خود گزرا ہوں، اور پھر جس طرح سے یہ سارا کچھ بیتا، یہ سارا فیز جس طرح سے گزرا، اس سب کو بعد میں ایک تحریر کی شکل دی اور پھر وہ ایک کتاب بن گئی، وہ کتاب کی شکل میں شائع ہوئی۔ اب سال پورا ہو رہا ہے اس کتاب کو اسی مہینے میں، اور اب اس کا چوتھا ایڈیشن آنے کو ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ، کیونکہ میرے اپنے ذاتی تجربات بھی ہیں اور کئی لوگوں نے اس کتاب کے آنے کے بعد بالخصوص اپنے واقعات شیئر کیے، اپنی ذہنی صورتحال کا اظہار کیا۔ میں اس پر مختصراً صرف چند کمنٹس کرنا چاہوں گا جو میرے ذاتی تجربے سے گزرے ہیں کہ یہ کیونکہ بڑا واقعہ تھا تو اس لیے یہ لائم لائٹ میں آیا، مین اسٹریم میڈیا میں بھی آیا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی اس پر بہت زیادہ باتیں ہوئیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک انڈین اداکار تھے سشانت سنگھ، انہوں نے خودکشی کی کووڈ کے دنوں میں 2 سال پہلے، تو اور وہ بھی ان کی ایک تحریر بھی تھی کہ وہ بھی ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار تھے، تو وہ بھی خاصا میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا۔ ان قسم کے واقعات میں، اس قسم کے واقعات میں جو بات عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے، جس پر لوگ عام طور پر زیادہ تر جو کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں عمومی سطح پر، وہ یہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مذہب کی طرف جانا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت پیدا کرنی چاہیے، تو آپ اس قسم کے ذہنی امراض کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے اس اندھوناک واقعے نے ایک طرح سے یہ بھی بتایا کہ یہ جو معاملات ہیں، جو ذہنی امراض کا معاملہ ہے یا ڈپریشن کا معاملہ ہے، انزائٹی کا معاملہ ہے، اسٹریس کا معاملہ ہے، اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، کسی بھی عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق آدمی سے ہے، آدمی کے اندر سے ہے، اور اس کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس سے ہے۔ ورنہ ایک عالم کے، اور طارق جمیل صاحب جیسے عالم کے بیٹے جو کہ گھر میں جن کے مذہب موجود ہے، عقیدہ موجود ہے، اور اس کے تمام جو تناظرات ہیں وہ سارے موجود ہیں، اس سے زیادہ عبادت کون کرتا ہوگا اور ان سے زیادہ مذہب کے قریب کون ہوگا عملی طور پر۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کے جو مسائل تھے ان کا تعلق کسی عبادت سے نہیں تھا۔ وہ یقینی طور پر عبادت بھی کرتے ہوں گے، اس میں مشغول بھی رہتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ان امراض کا شکار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی، انہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کسی حکیم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہیں پراپر ایک علاج کی ضرورت تھی۔ سمجھنے کی بات یہی ہے کہ یہ ڈپریشن یا ذہنی امراض یا انگزائٹی کا جو معاملہ ہے، یہ سیدھا سیدھا ایک سادہ سا مرض ہے، جیسے کہ سر درد ہوتا ہے، جیسے کہ بخار ہوتا ہے، جیسے کہ نزلہ زکام اور فلو ہوتا ہے۔ اس لیے اول تو اس کو اسی طرح سے ایک مرض سمجھا جائے، اور مرض سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ مریض ہیں اور آپ کوئی بستر پہ جا کر ہاسپٹلائز ہو جائیں اور بستر پہ لیٹ جائیں۔ خدا نخواستہ اس کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، سائیکٹرسٹ سے یا سائیکولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے، جو اس کا
प्रॉपर इलाज जानते हैं, जो आपको प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरा इसका एक बड़ा एक हल शॉर्टकट के तौर पर आप कह लें, जो मेरे ज़ाती तजुर्बे में, वो ये कि अपने आप को एक्सप्रेस करें। ऐसा दोस्तों का हल्का बनाएँ, आपका ऐसा हल्का अहबाब होना चाहिए जहाँ आप खुलकर वो सब कह सकें, वो सब कर सकें जो आप सोसाइटी के खौफ से, डर से आप नहीं कह सकते, बाहर कहीं पर ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उस हल्का अहबाब में ख़ुद को एक्सप्रेस करें। और बाकी तमाम सुनने वालों से भी ये गुज़ारिश होगी कि अगर आप ख़ुद खुदा न ख़ास्ता इसका शिकार हों, तो बेहतर है कि एक्सप्रेस करें ख़ुद को, चाहे आप मेरी तरह लिख कर करें या बोल कर सकते हो। आप टीवी देखकर, ड्रामा देखकर, फ़िल्में देखकर ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, मुतमईन कर सकते हो, तो वो कीजिए। और ये नहीं तो फिर अपने दोस्तों के साथ जाकर ख़ुद को हल्का कीजिए, वो ज़्यादा एक बेहतर तरीक़ेकार है। और अगर आपका कोई दोस्त इस किस्म की कैफ़ियत में मुब्तला हो, तो उसके करीब रहिए, उससे मज़ाक मत समझिए। अगर कोई ये कहता है कि मैं डिप्रेस हूँ, या मैं स्ट्रेस का शिकार हूँ, मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, मैं ख़ुद को किसी मुश्किल में महसूस कर रहा हूँ, तो इसे मज़ाक मत जानिए, इसको मज़ाक में मत उड़ाइए। आज इस समाज में, जिस मुआशरे में हम और आप रह रहे हैं, वहाँ इस हद तक मामलात सख्त हो चुके हैं, संगीन हो चुके हैं, हमारे इर्द-गिर्द के हालात और वाक़यात, कि लगभग हर दूसरा आदमी कहीं न कहीं पर इस ज़हनी मामले का शिकार होता है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे पास अब सामे नहीं रहा, सुनने वाला नहीं रहा। हम सब हालाँकि व्यूअर बन चुके हैं, हम सब सारा दिन सोशल मीडिया पर चीज़ें देख रहे होते हैं, वीडियोज़ देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे आस-पास जो लोग मौजूद हैं, वो किन कैफ़ियत का, किन मामलात का, किन हालात का शिकार हैं, हम उन पर तवज्जो नहीं देते, हम उनसे बात करने से कतराते हैं। कोशिश कीजिए, अपनी आदत बनाइए कि आप एक अच्छे सामे बन सकें अपने इर्द-गिर्द के लोगों का, वो लोग ख़ास तौर पर जो बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते, उनको सुनने की कोशिश करें। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आदमी का इलाज आदमी ही है। आदमी को मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़हनी मामलात हैं उसका हल बहुत कम ही दवाइयों से और दुआओं से हो पाता है। उसका इलाज सिर्फ़ आदमी ही हो सकता है। तो आदमी का इलाज आदमी है, आदमी को आदमी के साथ रखिए।